بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله عليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفي قرآنه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. درود پڑھنے محمد. انتہائی واجب الاحترام صاحبان علم و فہم، خداوند متعال ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بانیان مجلس فرمان شاہ صاحب، ان کی فیملی کہ یہ فرش عزا بچھانا معصوم عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بشیر شاہ صاحب، ظہیر صاحب اور اس خانوادے کے جتنے مرحومین، خدا ان کی مغفرت فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی خدا برزخ کی منزل آسان فرمائے. قیامت میں لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرمائے. قریب و دور سے جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف لا رہے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. خاص طور پہ بے اولادوں نے اولاد کے لیے کہا ہے، خدا ان تمام کی اس مراد کو پوری فرمائے. جو اولاد نرینہ سے محروم ہے، خدا انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. جنہیں اولاد دی ہے، خدا انہیں نیک اور صالح بنائے. خاص طور پر کہ کرونا کی بیماری جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، خدا بندہ اس کو جلد از جلد اس کا خاتمہ فرمائے. آخری حجت کا ظہور فرما، انہیں امام کے غلاموں میں شمار فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں. نوید بھائی، پروفیسر صاحب اگر اس طرف آ جائیں تو مجھے تقویت ہو ذرا. اور بہت سارے احباب، محبت کرنے والے سبھی ماشاءاللہ تشریف فرمائیں. اگر آمادہ ہے تو بات شروع کی جائے. کل تھوڑی سی بات جو ہے وہ چلی گئی تھی باتوں میں دوسری طرف. میں چاہ رہا ہوں کہ مجلس سے، کیونکہ ظاہر اس کے بعد ایک رہ گئی ہے، تو کچھ موضوع کی گزارشات عرض کی جائیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی یہ مشہور و معروف آیت ہے، جس میں رب الارباب ارشاد فرما رہا ہے: ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو منتخب کیا. تھوڑا سا ہوں ہاں کرنی پڑے گی. آدم کو منتخب کیا. وَنُوحًا، اور نوح کو منتخب کیا. وَآلَ ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو منتخب کیا. اور طلب بات ہے، یہاں آدم کا انتخاب کیا، لفظ آل نہیں لگایا. لگانا پڑے گا. آدم کا انتخاب کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، فقط آدم. حالانکہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں، لیکن اللہ نے نس قائم نہیں فرمائی. شرعی اصطلاح میں پڑھے لکھے حضرات ہیں، مولانا تشریف فرمائیں، نس قائم نہیں فرمائی، یعنی اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. حالانکہ سب آدم کی اولاد ہے. تو یہاں ذرا سی ایک باریک سی لطیف سی بات ہے. اللہ پہلی منزل پر بتلانا چاہتا ہے کہ تم سب کو برابر نہیں جانتا. یہ مت کہہ دینا کہ سب برابر ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. جب میں نے آدم کی اولاد میں صرف آدم کے انتخاب کی نس قائم کی ہے، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اللہ نے نس قائم نہیں فرمائی.
یعنی انتخاب کی منزل میں صرف آدم کا تذکرہ ہے، اعلیٰ آدم نہیں. پھر فرمایا وَنُوحًا، یہاں بھی فقط نوح کا تذکرہ ہے، یعنی یہاں بھی اللہ نے اعلیٰ نوح نہیں فرمایا. پھر اگلے منزل پہ فرما رہا ہے وَآلَ ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کا انتخاب کیا. وَآلَ عمران، اور عمران کی آل کا انتخاب کیا. یہ حال خدا را بزرگ حضرات سے دعا چاہتا ہوں اور نوجوانوں سے داد چاہوں گا. جو مولوی ممبر پہ یہ کہنا مجھے داد نہیں چاہیے، وہ ممبر پہ جھوٹ بولتا ہے. داد چاہیے اس لیے کہ پتہ چلے کہ بات پہنچ رہی ہے. یہ پتہ چلے نا. میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو بالکل منہ سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ شاید ناراض ہیں یا زبردستی کے آئے ہیں یا فرمان شاہ کو چہرہ دکھانے آئے ہیں یا کیا مسئلہ ہے. نہیں، جو بھی مجلس میں آئے وہ اپنا حرکات سے چہرے کی گویا کہہ لیجیے آثار سے بتائے کہ وہ خوش ہے، کیونکہ مجلس میں چہرہ بتاتا ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، چہرہ بتاتا ہے. کیونکہ میں نے کل بھی ایک بچے کے نعرے پہ ایک روایت سنائی تھی کہ نبی فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم اپنے بچوں میں ولایت علی کو محسوس کرو تو اس بچے کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو سلام کرے. باپ کو سلام کر کے خدا زندگی عطا فرمائے. تو اس لیے اچھا، یہ اگر رمضان کی مجالس ہوتی، رمضان کے درس ہوتے تو ہم آپ کو برزخ بھی دکھاتے، جہنم بھی دکھاتے. ہم آپ کو برزخ کی سختیاں بھی بتاتے، سانپ بچھو بھی دکھاتے. لیکن کیونکہ یہ معرفت کی مجلس ہے، نماز جماعت سے میں نہیں پہنچ پایا، ٹنڈولیرا سے یہاں 20 منٹ میں آ گئے ہوں، اور وہ کون سا اسٹاف اعلیٰ ناکے سے یہاں تک 1.25 گھنٹے میں پہنچے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ جماعت میں شامل ہو جائیں، مولانا کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن مجبوری ٹریفک کی وجہ سے. لیکن خدا آپ کو زندگی دے، صحت دے. تو گزارش یہ ہے کہ مجلس اعضاء میں ان مجلسوں میں معرفت کی بات ہے. معرفت ہوگی تو عبادت میں ندرت پیدا ہوگی. ڈاکٹر صاحب غور کیجیے گا، اگر عبادت میں معرفت نہیں ہے تو وہ عبادت عادت بن جائے گی. بس صبح اٹھنا ہے، دوپہر کو نماز پڑھنی ہے، شام کو نماز پڑھنی ہے، عادت نہیں. عبادت ہو معرفت کے ساتھ. جب اہل بیت کی معرفت ہوگی تو اللہ کی معرفت ہوگی. اس لیے میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا، آدم کا انتخاب کیا، لیکن اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. پہلی بات تو یہ کہ سورہ آل عمران، ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، پورے قرآن میں لفظ آل عمران صرف ایک مرتبہ نازل ہوا ہے. اور کیجیے گا، قرآن کھول کے دیکھ لیجیے گا، پورے قرآن میں لفظ آل عمران صرف ایک مرتبہ نازل ہوا. قرآن مجید کی جتنی سوریں ہیں، 114 سوریں ہیں، 6666 آیات ہیں. ان سوروں کے نام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کو تعلیم فرمائے. یعنی یہ نام جو ہیں یہ انہوں نے نہیں رکھے جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے. یہ نام انہوں نے نہیں رکھے جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے. نام کا ٹائٹل جو ہے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، جتنی سوریں ان کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تعلیم فرمائے کہ اس سورہ کا نام یہ رکھو. اچھا، آپ سورہ آل عمران تھوڑی سی زحمت کیجیے گا، آج رات کو جا کے پڑھیے گا. اس کے آخر میں، آخری حصے میں سورہ آل عمران کے، اور کیجیے گا پیچھے بیٹھے ہیں شاہ صاحبان، کافی بزرگ حضرات، تو میں دعا کا طالب ہوں کہ اس سورہ میں آخر میں کوئی 1 درجن سے زیادہ انبیاء کے نام ہیں. سورہ کے اندر اللہ نے ان انبیاء کے ناموں پر اس سورہ کا نام نہیں رکھا. سورہ آل عمران رکھا ہے. تو ہم ثابت کریں گے کہ وہ عمران کون ہے.
انتہائی نورانی چہرے اس مجلس میں موجود ہیں، خدا سب کو نظر بد سے بچائے. کہ جناب اللہ نے نام رکھا آل عمران، تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اتنے سارے انبیاء کے تذکرہ موجود ہے اسی سورہ میں، ان انبیاء کے ناموں میں سے کسی کا نام نہیں رکھا. تو شاید اللہ کا جواب آئے گا مولویوں نے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. انبیاء کے کارناموں کو، انبیاء کے تذکرے کو، انبیاء کے ناموں کو کوئی مسلمان بھلائے گا نہیں. اگر بھلائیں گے تو عمران کو بھلا دیں گے. آپ کو سلامت رکھیں. اگر بھلائیں گے مسلمان تو مسلمان اس سورہ پہ پہنچے گا تو ذہن تو جائے گا نا کہ یہ عمران کون ہے. جب پتہ چلے گا کہ یہ عمران کون ہے تو خود بخود دل میں اندر سے بات آئے گی کہ یہ عمران کون ہے، اس کی تحقیق کریں. اور جب منصف مزاج بن کے تحقیق کرے گا، میں نے جملہ کہا ہے، منصف مزاج بن کے تحقیق کرے گا تو پتہ چل جائے گا یہ عمران کون ہے. لیکن آج کی حد تک ہم تھوڑی سی بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا. یہ کیونکہ عشرے کا میٹر ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں 3 مجلسوں میں آپ کو کم از کم 6 مجلسوں کا میٹر دیا جائے. تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا، ونوحً اور نوح کو چنا. آدم کے ساتھ آل نہیں لگایا، نوح کے ساتھ آل نہیں لگایا. آدم کو اللہ نے کیوں چنا، کیوں نس قائم فرمائی؟ تو شاید جواب آئے گا اس لیے کہ آدم سے آدمیت چلی. آدم سے آدمیت چلی ہے، اس لیے آدم کا تذکرہ ہے. نوح سے شریعت چلی ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. چلیں آپ اس جملے پہ آمادہ نہیں ہوئے تو میں اس کی اور تشریح عرض کروں. آدم کا تذکرہ ہے، اعلیٰ آدم نہیں. کیوں؟ دیکھیے آپ اور ہم بھی انتخاب کرتے ہیں. ابھی 3 سال 2 سال پہلے ہم نے الیکشن میں انتخاب کیا نئے پاکستان کے لوگوں کو، اور ہمارا بڑا اچھا پاکستان بن رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا پاکستان بن رہا ہے، نیا پاکستان کتنا اچھا بن رہا ہے. کہ جناب کراچی میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پنجاب میں 1 درجن سے زیادہ مولوی گرفتار کر لیے ہیں. مدینے کی ریاست ہے. کہ جناب ریاست مدینہ میں مدینے والوں کو گرفتار کر رہے ہیں. زیادہ تر سید مولوی گرفتار ہوئے ہیں وہ سارے مدینے والے ہیں. بھائی سید کا تعلق تو مدینے سے ہی ہے. بہرحال میں سیاسی گفتگو کا عادی نہیں ہوں، لیکن بہرحال حق بات تو کرنی ہے. تو خدا آپ کو سلامت رکھے. انتخاب قدرت، اللہ فرما رہا ہے ہم نے آدم کو چنا. آدم کے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ اپنا طریقہ انتخاب قیامت تک راسخ کرنا چاہتا ہے کہ میرا طریقہ انتخاب وہ ہوگا جس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. میں خالق حقیقی ہوں. اللہ نے جو طریقہ انتخاب اپنایا، جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، آدم کا تذکرہ کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے آہستہ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ کیسے سنتے ہیں. اس لیے کہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل موجود ہے. سلامت رکھیں. آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل موجود ہے جس نے اپنے بھائی ہی کو قتل کیا. تو اللہ قیامت تک کے لیے اپنا طریقہ انتخاب بتا رہا ہے کہ میرے دین کا جو رہبر اور رہنما ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا جو کسی کو ناحق قتل کرے. اب جملہ میں کہوں گا، اگر آپ نے قدر کی تو میں آگے بڑھوں گا، ورنہ یہاں مسائل پڑھوں گا. وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے میں کسی ایسے کا انتخاب نہیں کرتا جو کسی کو ناحق قتل کرے یا ناحق قتل کرنے کے ارادے سے تلوار اٹھائے اور بہن کے کہنے سے واپس چلا جائے. جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. زندگی عطا فرمائے. جن کی تاریخ پر نگاہ ہے، بات کو سلامت رکھے.
جن کی تاریخ پر نگاہ ہے یار. ایک صاحب آئے خیرپور میں، جلسہ ہو رہا تھا سیرت النبی کا، تو مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب کراچی میں جو تھے وہ تھے. میں اسکاؤٹ بنا کھڑا تھا اسٹیج پہ، چھوٹے چھوٹے سے تھے، اسکاؤٹ بنتے تھے جیسے بچے باہر اسکاؤٹ والے کھڑے ہوتے ہیں. تو علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا بھی اس میں آئے ہوئے تھے. تو برادران اہل سنت کا مجمع بہت تھا اور داد بہت ہو رہی تھی. شفیع اوکاڑوی صاحب اہل سنت کے عالم تھے، بڑے خطیب تھے، مولانا کوکب نورانی صاحب کے والد. تو جب وہ اہل سنت کا مجمع، ان میں سے طالب علم تھے مدرسے کے، قادریہ مدرسہ ہے خیرپور میں، اس کے وہ گئے اپنے استاد سے کہا کہ قبلہ شیعوں پہ بلا وجہ الزام لگتا ہے کہ وہ تبرہ کرتے ہیں. تو ہم نے تو پورے جلسے میں کوئی تبرہ نہیں سنا. تو وہ مولوی کیا کہتا ہے، یہ بتاؤ کوئی ایسی بات جس پر شیعہ عوام خوب داد دے رہی تھی اور تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. انہیں کہا ایسا تو بار بار ہو رہا تھا کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور شیعہ خوب داد دے رہے تھے. پہلے وہی تو خبر تو ایسا نہیں ہے. ہمارے جلسے میں مجلس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو کسی کو گراں خاطر گزرے، اس لیے کہ یہ علم کا در ہے یا علمی بات ہوگی. تو میں صرف سوال کر رہا ہوں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا، تجزیہ، اس لیے کہ آدم کے بیٹوں میں قاتل موجود ہے. تو اللہ نے قیامت تک کے لیے، کیونکہ دین اللہ کا قیامت تک ہے، دین جب تک ہے اس دین کے لیے اللہ نے ایک اپنا طریقہ بتا دیا کہ میں جب کسی کا انتخاب کرتا ہوں تو کسی ناحق قتل کرنے والے کا انتخاب نہیں کرتا. ہم مسلمان جس کو چاہے بنا لیں، لیکن اللہ کا بنایا ہوا کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا. پھر فرمایا وہ نوحن، اور ہم نے نوح کا انتخاب کیا. حالانکہ آدم علیہ السلام کی منزل پہ میں 1 گھنٹہ بول سکتا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع پہ جو ہے بات ہو، کیونکہ حضرت آدم وہ ہیں کہ جو پہلے گویا ابو البشر ہیں کہ جنہیں اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو. اور صرف ملائکہ ہی نہیں، جنات کو بھی حکم دیا تھا، کیونکہ یہ جو شیطان ہے وہ جنات میں سے ہے، ملائکہ میں نہیں ہے. اسی طرح سے ساری مخلوقات کو حکم دیا تھا کہ سب سجدہ کریں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب شیطان تو سب کو بہکاتا ہے، شیطان کو کس نے بہکایا تھا کہ وہ سجدہ نہ کرے؟ تو اس کا معصوم نے جواب دیا، فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس کے تکبر نے بہکایا. شیطان کو اس کے تکبر نے بہکایا تھا، وہ متکبر تھا. اور ہوا بھی یہ تھا کہ ایک فرشتے نے آ کے بھری محفل میں کہا، جس میں شیطان ابھی شیطان نہیں بنا تھا لیکن وہاں بیٹھا تھا، سردار تھا، استاد تھا. اس نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی لوح محفوظ پہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بنانے والا ہے اور اس کو بنا کر ہم سب کو حکم دے گا اسے سجدہ کرنے کا. تو ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا، وہ بھی لکھا ہے لوح محفوظ پہ، کہ جو اسے سجدہ نہیں کرے گا. تو سب کہنے لگے ایسا کون بدبخت ہوگا؟ خود یہ شیطان کہہ رہا ہے ایسا کون ہوگا جو سجدہ نہیں کرے گا؟ کہا کہ اچھا چلو بیٹھتے ہیں. میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں اور دعا کرتے ہیں. تکبر یہ تھا کہ میں تو اللہ کے بہت قریب ہوں، میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے اتنے قریب ہوں. یعنی وہ حضرات، ہم مولوی صاحبان کے لیے بھی درس ہے کہ مومنین سے ٹیڑھے ہاتھ سے ہاتھ نہ ملائیں. معذرت کے ساتھ مولانا کہ جناب دیکھ ادھر رہے مل ادھر رہے، اور ٹیڑھے ہاتھ سے کہ میں تو عالم ہوں، ٹی وی میں آتا ہوں، میں تو فلاں ہوں. نہیں، مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہے اور حلیم نہیں ہے، اگر عالم ہے حضور اور حلیم نہیں ہے،
اچھا حلیم تو شیعوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. غور فرماؤ. کوئی یہ کہے کہ صاحب حلیم کا مطلب میں نہیں جانتا. صبح شام حلیم کھاتے ہیں آپ. حلیم کا مطلب یہ ہے کہ حلیم اسے اس گویا کہہ لیجیے غذا کو کہتے ہیں جس کے چاول اور اجناس اتنے گھل مل جائیں کہ کسی جنس کا پتہ نہ چلے. یعنی یہ نہ پتہ چلے کہ اس میں دال کون سی ہے, چاول کا دانہ کون سا ہے, کون سی دال کون سی ہے. اتنا وہ گھل مل جائے, حلیم کہتے ہیں اس کو. تو مولانا حسین فرماتے ہیں کہ اگر عالم معاشرے میں ایسا گھلا ہوا نہیں ہے تو وہ عالم ہی نہیں ہے. علم کے ساتھ حلم ضروری ہے. تو بس بات لمبی ہو رہی ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. کیسے نہیں کیا؟ تکبر کیا تھا کہ اس نے مجمع لگایا, تمام ملائکہ کو, جنات کو کروڑوں کی تعداد میں سامنے بٹھا لیا, خود ایک منبر پہ بیٹھا اور اس نے دعا کی. غور کیجیے گا, اس نے کہا ایسے ایسے لوح محفوظ پہ پڑھا گیا ہے تو میں دعا کر رہا ہوں کہ خداوندہ, باریک سی بات, خداوندہ ان سب کو جو سامنے بیٹھے ان سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا. اس نے سب کے لیے دعا کی, اپنے لیے دعا ہی نہیں. یعنی شیطان نے اپنے لیے دعا ہی نہیں کی. کیوں کہ دل میں تکبر تھا کہ مجھ جیسا کون ہوگا. اس نے جب تکبر کیا خود ہی شیطان بن گیا, اور جب سجدہ نہیں کیا اور شیطان بن گیا, اللہ نے اس کو دربار سے نکالا. تو پوچھا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم؟ کہ یا اللہ میں نے تو کوئی انچ ایسی نہیں ہے. کتنی زمین ہے, میں 16 دفعہ کینیڈا گیا ہوں, کتنی زمین ہے کینیڈا کی, روس کی کتنی زمین ہے, امریکہ میں کتنی زمین ہے, یہ ملک پوری دنیا کتنی بڑی ہے. وہ کہتا ہے میں نے ہر انچ پر تیرا سجدہ کیا. کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو, کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. وہ کہہ رہا ہے میں نے تو تیری ہر جگہ زمین پر پہاڑوں پہ سجدہ کیا ہے, ایک ہی سجدہ تو نہیں کیا. تھوڑا سا جاگ جائے اگر تھک جائے بھائی, میں نے ایک ہی تو سجدہ نہیں کیا, میں نے اتنے سجدے کیے ہیں. آواز قدرت آئی. اب وہ حضرات غور کریں جو اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں, چاہے رمضان کی عبادت ہو یا اس کے علاوہ کوئی عبادت ہو. میں جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے سارے سجدے ہر انچ پر اپنی مرضی سے کیے ہیں, یہ ایک سجدہ میری مرضی کے خلاف نہیں کیا ہے. اور فرما رہے اگر تم میری مرضی سے کرتے تو وہ سارے سجدے بھی قبول ہو جاتے. تو اللہ کی مرضی سے جو عبادت ہوگی وہی عبادت ہوگی. کسی کے کہنے پہ کوئی عبادت قائم کر لینا, ورنہ تو آپ دیکھیے کہ صبح کتنا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس, صبح 2 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیں, مرضی خدا کے خلاف ہو جائے گی. اس لیے عبادت وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق. تو کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا سجدہ؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے تراب سے بنایا, لہٰذا میں کیسے سجدہ کرتا. حالانکہ وہ بھول رہا تھا. اللہ نے حضرت آدم کو 4 چیزوں سے بنایا تھا, ہوا, مٹی, آگ, پانی. ہوا, مٹی, آگ, پانی 4 چیزوں سے بنایا تھا. شیطان نے 4 میں ایک سے نفرت کی. شیطان نے 4 میں سے ایک سے نفرت کی, 3 سے محبت کی. پتہ چلا جو 1 سے نفرت کر کے 3 سے محبت کرے گا شیطان بن جائے گا. میں نے تو جملہ کہہ دیا, آپ نے سمجھ لیا کہ جناب. اور پھر ان 4 میں بھی نفرت کی ہے تراب سے. تو بھاری جملہ ہے, پیچھے والوں کا میں شکر گزار ہوں جو ہاتھ اٹھا کے داد دے رہے کہ جناب آدم علیہ السلام 4 چیزوں سے بنے تھے. شیطان نے نفرت کی تراب سے,
تو آدم کی اولاد کو سبق دے رہا ہے اللہ کہ جو آدم کے سامنے تراب سے نفرت کرے گا وہ شیطان بن جائے گا، اور جو ابو تراب سے نفرت کرے گا وہ شیطان کا بھی باپ ہو جائے گا۔ آپ کو زندگی اسٹیج سے تو نعرہ آ رہا ہے نا، پیچھے سے نہیں آ رہا ہے۔ اصغر یا خدا آپ کو سلامت رکھے، یا اللہ زندگی دے کہ جناب آدم سے کہا کہ آگ سے بنایا ہے مجھے اور اسے بنایا ہے مٹی سے، تو آواز قدرت آئی جاؤ ہم نے تمہیں شیطان بنا دیا۔ اور جب شیطان بن گیا تو کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے اتنی جگہوں پہ عبادت کی ہے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو عادل ہے، تو عادل ہے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آواز قدرت آئی کیا چاہتے ہو؟ 10 چیزیں مانگی ہیں شیطان نے اللہ سے ان سجدوں کے بدلے میں۔ کہتا ہے یا اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے۔ آواز قدرت آئی نہیں، وقت معلوم تک۔ وہ وقت معلوم اللہ اور اہل بیت کو معلوم ہے، اس کی میں دلیل رکھتا ہوں کہ اللہ اور اہل بیت کو کیسے معلوم ہے۔ چلے بیچ میں ایک مثال دے دوں۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، سرکار ممبر پہ تشریف فرما تھے، مولا علی ممبر کے نیچے تھے۔ اچانک بیچ میں ایک نیا بندہ آ کے بیٹھ گیا، صحابہ میں سے کوئی نہیں پہچانا یہ کون ہے، نبی اور علی پہچان گئے۔ مولا علی اٹھے تلوار لے کے اور لوگوں کو چیرتے پھاڑتے اس کو جا کے گدھی سے پکڑ لیا۔ جب پیچھے سے اس کو پکڑا اوندا کر کے اس کی پشت پہ بیٹھ گئے اور تلوار مارنا چاہتے تھے۔ نبی فرماتے ہیں یا علی اسے قتل نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا۔ یعنی شیطان کو میں قتل کروں گا۔ نبی پاک نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، جب رجت ہوگی یہ دوبارہ آئیں گے سارے، اس وقت نبی پاک شیطان کو قتل کریں گے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ مستند روایت ہے کہ سرکار اپنے ہاتھوں سے شیطان کو قتل کریں گے، اس لیے کہ نبی کا پہلا اور آخری شکار شیطان ہوگا۔ تو سرکار نے جملہ فرمایا یا علی اسے قتل نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا، میں اس پہ تلوار چلاؤں گا جب رجت ہوگی، دوبارہ آئیں گے سب۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ہم تک بات پہنچانے کے لیے، اپنی عظمت بتانے کے لیے کہا سرکار آپ نے قتل کیا میں نے کیا تو مجھے کرنے دیجیے، کیونکہ یہ میرا دشمن ہے۔ یہ جملہ غور کیجیے گا، آپ نے قتل کیا میں نے کیا، کرنے دیجیے، ایک ہی بات ہے، اولنا و آخرنا انا والی من نور واحد، ہم ایک ہی ہیں، تو مجھے قتل کرنے دیجیے۔ تو پھر آگے سے مولا نے جملہ فرمایا کہ یہ میرا دشمن ہے، قتل کرنے دیجیے۔ جیسے یہ جملہ کہا یہ میرا دشمن ہے، اس نے گردن ہی اوپر کی پیچھے پودا لیتا ہوتا، کہتا یا علی یہ نہ کہیں، یا علی یہ نہ کہیں کہ میں آپ کا دشمن ہوں۔ مولا فرماتے کیا مطلب تم دشمن نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا علی آپ کو تو کوئی بہکا ہی نہیں سکتا ہے، آپ کو کون بہکا سکتا ہے، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ مولا فرماتے کیا مطلب؟ کہا کہ آپ کے نبی نے جمعے کے خطبے میں فرمایا تھا کہ علی کا دشمن وہ ہوگا جو خلقت میں خراب ہوگا۔ تو زندہ ہے، آپ کا دشمن وہ ہوگا جو خلقت میں خراب ہوگا۔ سرکار میں خلقت میں خراب نہیں ہوں، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے دربار سے نکال دیا، ورنہ میں خلقت میں خراب نہیں ہوں۔ تو شیطان نے بتا دیا علی کا دشمن شیطان سے بھی بدتر ہے۔ خدا زندگی دے۔ کہا کہ جناب یہ نہ کہیے، تو شیطان کہتا ہے، بھولیے گا نہیں مہربانی کر کے، شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے۔ آواز قدرت آئی کہ نہیں، وقت معلوم تک۔ تو میری یہ دلیل بن گئی کہ وہ وقت معلوم نبی کو بتایا کہ میں نے اس کو کب قتل کرنا ہے۔
تو وہ یا تو اللہ کو پتا ہے یا نبی کو پتا ہے یا مولا علی کو پتا ہے کہ اسے کب قتل کرنا ہے. تو کہا وقت معلوم تک. کہا دوسری بات، کیا مجھے یہ اجازت دے دے کہ میں اس آدم کی اولاد کے جسم میں حلول کر جاؤں، یعنی جسم میں داخل ہو جاؤں، حلول کر جاؤں. آواز کو تو بتائی اعلیٰ علیین کے علاوہ، اعلیٰ علیین کے علاوہ تم ہر ایک کے جسم میں داخل ہو سکتے ہو، اعلیٰ علیین کے علاوہ. اور کیا چاہیے؟ کہ مجھے جب آدم کے اس کے جس کی وجہ سے میں شیطان بناؤں، اگر اس کے ایک بیٹا پیدا ہو، میرے دو پیدا ہو، اور وہ دونوں اس آدم کے ایک بیٹے کے ساتھ ساتھ رہیں. آواز کو تو بھائی ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے اختیار کیا، تو اب جان لیں جو آپ کو مجلس میں آنے سے روکے تو سمجھ لیں جو دائیں بائیں شیطان کے بیٹے ہیں وہی ہے. جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکے، جو آپ کو دین کے کام کرنے سے روکے، کار خیر کرنے سے روکے، سخاوت کرنے سے روکے. دیکھا ہوگا آپ نے جمعے کی نماز میں بیچارہ کوئی غریب کھڑا ہو جائے مانگنے کے لیے، تو جو 1 ٹکا خیرات نہیں کرتا سارا سال، وہ پکار کے کہتا ہے بیٹھ جاؤ، نماز خراب نہیں کرو. نہیں غور فرما رہے. تو اسے نماز کے دوران ہی شیطان بہکارا ہوتا ہے کہ تمہیں سخاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو نماز خراب کرنے پیشہ ور آ گیا. نہیں، مولا سجاد فرماتے ہیں اگر سائل ایک بلند آواز سے پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کرو کہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. سائل اگر گھوڑے پہ سوار بھی آئے اور وہ آپ سے سوال کر رہا ہے، یعنی آج کے دور میں کوئی کار پہ آئے، اس زمانے میں گھوڑا سواری ہوتا تھا، اب کار ہے، کوئی کار پہ آئے اور آپ سے سوال کرے تو آپ اس کے سوال کو رد نہیں کریں. یہ مت دیکھیں کار پہ آیا ہے، نہ معلوم کیا مجبوری ہے کہ کار بیچ نہیں سکتا اور آپ سے سوال کر رہا ہے. لہذا اس کے مسئلے کو حل کریں اور چلیں. آج آپ ماشاءاللہ جلدی آ بھی گئے، اور کل کوشش کریں گے کہ اور اس سے پہلے ممبر لیں کہ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں، خاص طور پہ سادات جو تشریف فرمائیں وہ تو نوٹ کر لیں. مولا فرماتے ہیں لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں. مولا کا قول ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے. مولا فرماتے ہیں لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں، اور اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں. رات کو سلامت رکھے. اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں، لہذا جو سخاوت نہیں کرتا اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے. اور ہمارے ایک استاد گزرے پارا چنار میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیتے رہو اور لیتے رہو. آپ کو زندگی عطا فرمائے. دیتے رہو اور لیتے رہو. اگلا جملہ ہے ان کا، اگر قدر کی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ حضرات، اسٹیج پہ بیٹھ جانے کے بعد تھوڑا سا داد کم دی جاتی ہے، تو میں نے اس لیے نہیں بلایا نوید بھائی اوپر آپ کہ جناب مولا فرماتے کہ دیتے رہو لیتے رہو، تم دو گے اپنی حیثیت کے مطابق. آپ کو سلامت رکھے، زندگی وہاں سے ملے گا ان کی حیثیت کے مطابق. سلامت رکھے شاہ جی. ایسا نورانی مجمع اور ایسی نورانی مجلس خدا آپ کی نسلوں میں عزاداری رکھے. کہ جناب مولا فرماتے ہیں دیتے رہو اور لیتے رہو، تو بخل نہ کرو. تو ادھر شیطان کہتا ہے کہ میں 2 بیٹے میرے پیدا ہوں جو بہکائیں، اور پھر کہا یا اللہ مجھے یہ بھی اختیار دے کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس آدم کے بچوں کو بہکاؤں. یا آواز کترتائی اجازت ہے، لیکن تم نے اجازت مانگ لی 4 سمتوں کی، بات ختم ہو گئی، تمہاری خواہش پوری ہو گئی. کہا ہو گئی.
کہ تم نے 4 سمتیں دیکھی ہیں، میں نے 6 سمتیں بنائی ہیں۔ تم نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا ہے، میں نے 6 سمتیں بنائی ہیں۔ تم 4 سمتوں سے بہکاؤ گے، میں 2 سمتوں سے ہدایت دوں گا۔ پھر آپ کو سلامت رکھے۔ تو شیطان حیرت سے کہنے لگا وہ 2 سمتیں، فرمایا کہ اوپر اور نیچے۔ اب میں بھاری جملہ کہوں، روایت تو یہیں تک ہے، اوپر سے آتی ہے رحمت، نیچے سے پیدا ہوتا ہے اجناس۔ اوپر سے آنے والی رحمت کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں پیچھے والوں کے لیے، اور نیچے سے پیدا ہونے والے کو اجناس کہا جاتا ہے۔ اوپر ہے رحمت، نیچے ہے تراب۔ پتہ چلا جو نبی اور علی کو مانے گا وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اوپر سے رحمت نازل ہوتی ہے اور نیچے سے اجناس پیدا ہوتا ہے۔ اجناس تراب سے آتا ہے، تراب ہے تراب، علی ہے ابو تراب۔ ڈاکٹر صاحب غور کیجئے گا، جو علی اور نبی اور علی کو مانے گا وہ 4 سمتوں سے شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے تمام مسلمانوں کو دعوت فکر ہے کہ شیطان سے بچنا ہے تو نبی اور علی کو مان لو، ورنہ بہت سارے دائیں بائیں لگ جائیں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آواز قدرت آئی کہ اور کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے یہ اختیار دے کہ میں لوگوں کو ورگلاؤں کا اختیار ہے۔ اعلیٰ علین کے علاوہ شیطان، اور کیجئے گا، نکال دیا اللہ نے۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم، ہم نے تمہیں جن کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ ملائکہ سے پوچھا یہ اسما کس کے ہیں، یہ اوپر کس کے نام ہے، اعلیٰ علین کون ہے؟ ملائکہ نے اوپر دیکھا، کہا یا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے علم دیا، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم دیا ہے۔ کہا کہ آدم تم بتاؤ یہ کس کے اسما ہے؟ آدم نے دیکھا کہ حاذا محمد، حاذا محمد انت المحمود، حاذا علی انت الاعلی، حاذی فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، حاذا الحسن انت المحسن، حاذا الحسین انت قدیم الاحسان۔ آدم نے پہلی منزل ہی پر پنجتن پاک سے محبت کا اظہار کیا۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا جنت میں لے جاؤ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ آدم سے کہا کہ ملائکہ سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، میرے 3 مدرسے ہیں، خود پڑھاتا ہوں، پیش نماز ہوں، سر پہ امامہ ہے، لیکن بات وہ ہے جو حق ہے۔ آدم علیہ السلام نے کون سا نیک کام کیا تھا؟ ابھی تک تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، تھوڑا سا یاد دیں، ابھی تک تو کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی احکامات ہی نہیں آئے، ابھی تو پیدا ہی کیا اللہ نے روح پھونک کے، اور اس کے بعد پوچھ لیا کہ بتاؤ یہ اسما کس کے ہیں؟ ملائکہ نے منع کر دیا، آدم نے نام بتا دیے، اللہ نے جنت میں بھجوا دیا۔ حالانکہ وہ جنت عارضی جنت تھی، ہمارے یہاں کے 70,000 سال وہ رہے، وہاں کے صرف 7 سال رہے، یا بعض روایت میں کہ 7 دن رہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء پنجتن سے محبت کے طور پر اظہار کرنے کے بعد جنت میں بھیج دیا، یہ بتانے کے لیے کہ آدم کی اولاد کو پتہ چل جائے کہ جنت نتیجہ ہے پنجتن سے محبت کا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ جنت نتیجہ ہے پنجتن سے محبت کا۔ چلے گئے، اس بات کو پوری کر دوں اگر اجازت ہے، میں بیچ میں کہیں اور جانا چاہ رہا تھا لیکن چلیں بچوں کے لیے کہ جناب جنت میں چلے گئے حضرت آدم، کھا بھی رہے پی بھی رہے، اور جنت میں جنت کی نعمات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور کپڑے بھی جنت کے پہن رہے ہیں۔
لیکن اللہ نے ایک جملہ کہہ دیا، آدم اس درخت کے نزدیک مت جانا، اس درخت کے، آواز پہنچ رہی ہے میری، اس درخت کے نزدیک مت جانا۔ بعض لوگوں نے لکھ دیا جناب وہ گندم کا درخت تھا، گیہوں کا، حالانکہ گندم کا درخت ہوتا ہی نہیں، گندم کی تو بالیاں ہوتی، بالی اور درخت میں فرق ہے۔ کہا اس شجر کے قریب نہ جانا۔ وہ شجر کیا تھا؟ شجر فضیلت آل محمد۔ ایک دو نہیں 10 کتابیں پیش کر سکتا ہوں۔ علامہ نجم الحسن کراربی کی تاریخ اسلام اٹھا لیں، علامہ بشیر ٹیکسلا کی تاریخ اسلام اٹھا لیں، فروغ کاظمی صاحب کی تاریخ اسلام اٹھا لیں، علامہ علی نقوی نکن صاحب کی تاریخ اسلام، یعنی موجودہ دور کے جو ہمارے دور کے کہہ لیجیے علماء ہیں ان کی، علامہ مجلسی کی قصص الانبیاء اٹھا لیں جو ہم سے کافی پہلے کے علماء ہیں، اور متقدمین علماء سب نے لکھا ہے کہ وہ گیہوں کا درخت نہیں تھا۔ اگر گیہوں کا درخت ہوتا، گندم کا درخت ہوتا تو اللہ آدم کی اولاد کو کھانے کی اجازت کیوں دیتا؟ باپ کو منع کر رہے ہیں، بیٹوں کو اجازت ہے، یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے۔ وہ گندم کا درخت نہیں تھا، لکھا علماء نے کہ وہ شجر فضیلت آل محمد تھا، آل محمد کی فضیلت کا شجر تھا۔ اچھا فضیلت کا شجر تھا تو اس میں داخل ہونے کے لیے کیوں منع کر رہا ہے اللہ؟ مثال کے طور پہ یہ شاہ صاحب مجلسیں کرا رہے ہیں، لوگ عزت کر رہے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی مجلسیں کرا رہے ہیں، تو کوئی یہ حرص کر لے، یہ طمع کر لے کہ میں بھی ایک امام بارگاہ بک کرا کے اتنی بڑی مجلس کراؤں تاکہ میری بھی عزت ہو، تو یہ حرص و طمع جائز ہے؟ نیک کام میں حرص و طمع جائز ہے، کسی بھی نیک کام میں۔ ہاں کوئی بندہ دادا گیری کرتا ہو یا چیٹر ہو اور کوئی بچہ کہے کہ بھائی میں اس جیسا بن جاؤں، حرام ہے۔ برے کام میں حرص و طمع کرنا حرام ہے، نیک کام میں حرص و طمع جائز ہے۔ تو آل محمد کے پاس تو فضیلت کے علاوہ دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو فضیلت ہی فضیلت ہے نا۔ تو اگر حضرت آدم فضیلت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو کیا برا تھا؟ ایک سوال ہے، ایک تجزیہ ہے، بھئی کیا برا تھا؟ اس لیے کہ فضیلت میں داخل ہو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ آل محمد کے پاس تو دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے آدم کی اولاد کو کہ یاد رکھو اگر آدم جیسا تمہارا باپ بھی آل محمد کی فضیلت میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا اسے جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ہمارے جو پہنچ جائیں اگر آدم جیسا بھی فضیلت آل محمد میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا اسے جنت سے نکال دیا جائے گا۔ تو میں ایک جملہ کہوں، یہ جو لکھتے ہیں نا دیواروں پہ میں نوکر صحابہ تھا، یہ جو دیواریں کالی کرتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر، وہ ذرا عقل سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا اس درخت کے قریب نہ جانا جو آل محمد کی فضیلت کا درخت ہے، اور وہ قریب چلے گئے۔ اللہ نے کہا کپڑے بھی یہیں چھوڑو، غذا بھی یہیں چھوڑو، اور فی الارض خلیفہ، ہم نے تو تمہیں بنایا ہی زمین کے لیے تھا، یہ تو دنیا کو بتانا تھا کہ جنت ہے پنجتن کے صدقے میں۔ ہم نے اس لیے آپ کو جنت میں 7 دن کے لیے یا ہمارے 70,000 سال کے لیے جو بھی آپ کو ہم نے جنت میں لائے، اب کپڑے بھی یہیں اتارو، غذا بھی یہیں چھوڑو، جاؤ زمین پہ، اس لیے کہ تم نے آل محمد کی فضیلت میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ تو میں اب کہوں گا مسلمانوں سے ذرا اپنے ابا سے سبق حاصل کرو کہ جو آل محمد کی فضیلت میں داخل ہونے کی کوشش کرے، حرص و طمع کرے، وہ جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ جو آل محمد سے حسد کرے گا، ایسے کبھی مہمان نہیں بلایا۔ ابھی لوٹا بھی جو کریں اور رہ لیں، لیکن لے جا نہیں سکتے۔
میں نے کہا جی جناب معذرت خواہ مجھے جو ہے نا غلطی ہو گئی، لیکن میں بھی گیا نہیں تھا کہ 10 منٹ بعد انہوں نے فون کیا مثلاً اپنے بیٹے کو کہ مصلی جلدی سے لاؤ مجھے دفتر میں نماز پڑھنی ہے۔ بیٹا اب نہیں کہے گا کہ آپ میں نہیں لاؤں گا، مجھے روک دیا تھا کہ مولانا نہیں لے جا سکتے، بیٹا فوراً اٹھائے گا اور اسکوٹر دبائے گا یا گاڑی دبائے گا، لا کے یا بابا کو دے دے گا، اس لیے کہ مالک اور مہمان جانا خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جن حضرات تک بات نہیں پہنچ رہی میں ان کا کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں بہت سادہ الفاظ میں مجلس پڑھتا ہوں کہ جناب مالک اور مہمان میں فرق ہوتا ہے، مالک اور مہمان میں فرق ہوتا ہے۔ مہمان مالک ہے نا شاہی، مالک ہے نا، مالک زمین پہ بیٹھ کے کپڑے بھی منگوا لیتے ہیں، مالک زمین پر بیٹھ کر کھانے بھی منگوا لیتے ہیں۔ اس میں بہت سارے گوشے ہیں، گزاری مجلس 3 ہے اور حکم ملا ہے قدم گاہ پر چیلم کا اشرا پڑھنے کے لیے انشاءاللہ، تو 11 سے 20 سفر وہاں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو آپ تشریف لائیے گا۔ تو بہت سارے گوشے سلامت رکھیں، خدا زندگی عطا فرمائے تمام کو، کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام بے شک ابو البشر ہیں، لیکن ان کو مہمان رکھا تھا اور ان کو ان کے ذریعے سے ان کی اولاد کو سبق دیا تھا کہ جنت میں جانا بھی پنجتن کی وجہ سے ہے، جنت سے نکالا جانا بھی پنجتن کی وجہ سے ہے۔ اب ان کے نکالے جانے سے سبق حاصل کر لیں کہ جو ان سے حرص و طمع کرے گا جائز بات میں وہ بھی جنت سے نکال دیا جائے گا، تو جو ان سے حسد کرے گا وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ کتنی بڑی حدیث ہے کہ اگر صفا و مروہ کے درمیان مارا جائے مظلومن اور خانہ کعبہ کا طواف کرے، 1000 حج کی ہوں پاپیادہ، کوہ صفا اور کوہ ابو قبیس کے برابر اس نے سونا تقسیم کیا ہو یا کوہ احد کے برابر سونا تقسیم کیا ہو، لیکن اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ آپ کو سلامت رکھتے ہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ جنت کی خوشبو جو ہے 1000 میل دور تک جائے گی، یہ روایت ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 میل دور تک سونگھی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جنت سے 1000 میل دور رہے گا وہ شخص۔ یا حالی یا حالی سلامت رکھے۔ یہ جب نام علی علیہ السلام آتا ہے تو سب کو منہ کھول کے جواب دینا چاہیے، اور ہمارے بہت سے لوگ شرماتے ہیں کہ میں وہاں بھی پڑھ رہا تھا مولانا فیصل آباد میں اشرا، تو ایک صاحب نے پرچہ لکھ کے بھیجا کہ مولانا یہ کیا ہے، ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانے کا کیا رواج ہے؟ تو میں نے ان سے کہا دیکھیے جی میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، معصوم کا فرمان ہے کہ جو فالج کے مرض سے بچنا چاہے، معصوم کا فرمان ہے، کتاب میں موجود ہے، جو فالج کے مرض سے بچنا چاہے، یہ جو اچھا فالج ہوتا کیوں ہے؟ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، فالج ہوتا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے جو بلڈ پریشر سے بھی بچنا چاہے، یہ برین ہیمریج کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے جو برین ہیمریج سے بچنا چاہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس لیے میں فالج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، 3 مرتبہ آیات الکرسی، 3 آیات۔ یہ غلط العام ہوا ہے کہ ہم آیت الکرسی کہتے ہیں،
اور 3 آیتیں پڑھتے ہیں، جبکہ 3 پہ جمع کا اطلاق ہوتا ہے، تو علمی اور فقہی اصطلاح میں آیات الکرسی کہا جائے گا۔ اور فرما رہے ہیں 3 آیتیں، ہم فیہا خالدون تک 3 آیتیں بنتی ہیں، تو آیت الکرسی نہ کہیں، آیات الکرسی کہیں، اور آیات ال بھی نہیں کہیں گے، آیات الکرسی، ایسا یہ مطلب گرامر کے اعتبار سے عربی۔ تو آپ یہ 3 آیتیں پڑھ کے سوئیں، دوسرے نجف کی طرف رخ کر کے، دیکھیں یہاں بہت سارے بزرگ تشریف، نجف کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے السلام علیکہ یا امیر المومنین، آپ کو سلامت رکھے۔ جو سلام کرے امیر المومنین کو، کتنا بڑا مسئلہ بتایا میں نے کہ جناب جو سلام کرے مولا کائنات کو، سونے سے پہلے نجف کی طرف ہاتھ کر لے اور مولا کو اور آیات الکرسی پڑھ لے 3 دفعہ، ہم فیہا خالدون تک۔ معصوم ضمانت دیتے ہیں کہ ہم ضامن ہیں کہ وہ فالج کے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ شاہ جی اس مجلس کی یہ خاص بات ہے کہ اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا اور یہ بچے ابھی سے عمل کریں گے تو کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور بزرگ حضرات تو بزرگ ہیں، وہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ ان کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا ہاتھ اٹھانے میں نعرے کے ساتھ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، وہ بزرگ بار مجھ سے کہہ رہے تھے فیصل آباد میں، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ اٹھا لیا کریں ہاتھ، کیا حرج ہے، فالج سے بچ جائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لہٰذا بات لمبی ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے انتخاب کیا صرف آدم کا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا۔ یہاں تک تو نتیجہ دے دوں، تقریباً گھنٹہ ہونے والا ہے، تو اگر کہیں تو میں یہاں تک نتیجہ دے دوں۔ آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا، اعلیٰ نوح نہیں فرمایا۔ کیا راز تھا؟ جو بعد میں آئے حضرات کوشش فرمائیں کہ یہاں جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں مولانا، جماعت سے نماز پڑھیں، اس کے فوراً بعد سلام گزار بھی زیادہ نہیں رکھے ہیں، یہ بھی شکر گزار ہوں شاہ جی کا، ان کا جو میلاد ہوتا ہے اس میں تو درجن بھر ہوتے ہیں پڑھنے والے، تو اس مجلس میں انہوں نے پڑھنے والے 2-3 ہی رکھے، تو خدا ان سب کو سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جلدی ہوگا تو ہم زیادہ میٹر دے دیں گے۔ جناب نوح کا انتخاب ہوا، اعلیٰ نوح نہیں فرمایا۔ کیوں؟ دلیل دوں؟ اس لیے کہ نوح کا ایک بیٹا اپنے بابا کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چڑھ گیا، جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، نوح کا انتخاب کیا، اعلیٰ نوح نہیں فرمایا۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے اس کو دنیا والے چاہیں جو چاہیں بنا لیں، وہ کم از کم میرا منتخب نہیں ہو سکتا۔ زندہ رہیں، خدا سلامت رکھے، خدا نظر بد سے محفوظ رکھے ماؤں بہنوں کو بھی، اور تمام حضرات کو جو دور تک اس حد فاصل تک موجود ہیں، خدا زندگی دے۔ کہ جناب آدم علیہ السلام کا انتخاب ہوا، اس میں بھاری نقطہ دینا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مولانا میٹر جائے۔ آدم کا انتخاب کیا، اعلیٰ آدم نہیں۔ نوح کا انتخاب کیا، اعلیٰ نوح نہیں، کیونکہ نوح کا بیٹا اپنے بابا نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا۔ اگر حضرت نوح نبی نہ ہوتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، جس کا بیٹا جہاں چاہے جائے۔ میں نے جملہ آدم علیہ السلام کا انتخاب، نوح کا انتخاب، بیٹوں کا انتخاب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کو چھوڑ کے اس نے کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ تو آدم اور نوح کی اولادوں سے آنے والی نسل سبق حاصل کرے کہ نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ جاؤ گے تو پہاڑ بچائے گا نہیں، وہ پہنچ جائے وہ پہنچ جائے۔ آخر 3 دن بعد بھی باہر آنا پڑے گا، اور جب آؤ گے تو اتنے حواس باختہ ہوں گے کہ زوجہ کو بھی ماں کہہ کے مخاطب کرنا ہے۔
زندگی دے جن کو تاریخ پر نگاہ ہے جن کی، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جناب کہا کہ آدم کا انتخاب ہے، اعلیٰ آدم نہیں، نوح کا انتخاب ہے، اعلیٰ نوح نہیں، اس لیے کہ آدم کا بیٹا قاتل تھا، نوح کا بیٹا نبی کو چھوڑ کے بھاگنے والا تھا. تو اللہ بتانا چاہتا ہے نہ میں قاتلوں کا انتخاب کرتا ہوں نہ بھگوڑوں کا انتخاب کرتا ہوں. میرے یہاں جو انتخاب کا طریقہ ہے وہ معصوم طریقہ ہے. اچھا چلیں ایک بات آخری فضائل کی عرض کر دوں. اصل میں ٹنڈو العیار میں ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، وہاں ویسے تو 10 بجے کا ٹائم ہے، لیکن ہم کل بھی 10:30 بجے ممبر لیا، بلکہ 10:35 پہ شاید، تو آج بھی 10:30 تو بجے ہی بجے گی. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات تو ہو جائے اگر تھکے نہیں ہیں. آدم کا کیوں انتخاب اللہ نے نسل قائم کی؟ ٹھیک ہے بابا ہمارے ہیں، لیکن شریعت سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے، ہماری شریعت تو سرکار کی ہے. تو آدم علیہ السلام کرتا اللہ بھائی، نوح علیہ السلام کی شریعت ہماری شریعت تھوڑی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہی نہ کرتا. لیکن کیوں تذکرہ کیا؟ راز کیا ہے؟ اگر میں پہنچا سکا تو شاید اللہ بتائے گا کہ دیکھو آدم سے آدمیت چلی، نوح سے پہلی شریعت چلی، آدم سے آدمیت چلی، نوح سے شریعت چلی. اچھا چلے ایک جملہ اور کہہ دوں. دنیا والے فخر محسوس کرتے ہیں شاہ فیصل مسجد میں اسلام آباد میں، اس کے ابا کی جاگیر تھوڑی کیسے دفن ہو گیا؟ چلیں زندہ ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے بچے بھی پوچھتے ہیں کہ کیسے دفن ہوگا ایسی مقدس جگہ پر. تو ہم کہتے ہیں بھائی حکومت تھی، جہاں چاہے دفن ہو جائے. اور تیسرے مرحلے میں حکومت نہیں تھی. جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں. بھائی تیسرے مرحلے میں حکومت نہیں تھی تو دفن نہیں ہوئے. سونے کی جو جالی ہے، اس زری کے اندر 3 قبریں ہیں. ایک طرف آدم کی قبر ہے، ایک طرف نوح کی قبر ہے، درمیان میں علی علیہ السلام کی قبر ہے. انشاءاللہ سلامت رکھے. بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے شاہ جی آپ کی اس تاریخی مجلس میں کہ جناب مولا علی علیہ السلام کے دائیں بائیں کون ہیں؟ ہم جب وہاں زری پہ کھڑے ہوتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں، تینوں کی پڑھتے ہیں. پہلے آدم علیہ السلام کی، پھر مولا کائنات. ایک ہی زری کے اندر جو مولا کی جالی ہے نجف اشرف میں، اس میں 3 قبریں. کب آدم علیہ